السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ناظرین سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 7 ستمبر تاریخ کا وہ روشن اور تاریخ ساز دن ہے کہ جس دن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے طویل جد و جہد کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں کامیابی حاصل کی۔ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری، اس کے ایمان کا تقاضا اور آخرت میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے، وہ اہم عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر پورے دین کا انحصار ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے پھر ہمارا پورا دین محفوظ ہے، اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں پھر ہمارا پورا دین محفوظ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 100 سے زائد آیات میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث میں عقیدہ ختم نبوت کے موضوع کو اجاگر کیا گیا، عقیدے کو اجاگر کیا گیا۔ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے، بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ فتویٰ تھا کہ مدعی نبوت سے دلیل مانگنا، اس سے معجزہ مانگنا یہ بھی کفر ہے۔ اس بات سے آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرون اولیٰ میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح عظیم قربانیاں اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے پیش کیں، وہ تاریخ کے روشن صفحات میں آج بھی موجود ہیں۔ جنگ یمامہ میں آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ جنگ لڑی گئی، جس میں 800 سے زائد لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حفاظ صحابہ شہید ہوئے، جس میں بڑی تعداد بدری صحابہ کی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک ختم نبوت کے عنوان پر مختلف ادوار میں ڈاکے ڈالے جاتے رہے، لیکن ہر دور میں علماء حق نے، علماء اہل سنت نے ان کافروں کا، ان منافقوں کا، ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا ہر دور میں تعاقب کیا۔ اور ابھی پچھلی صدی میں وہ مرزا کانا دجال غلام احمد قادیانی جس کی نہ شکل خوبصورت تھی، جس کی نہ قد و قامت خوبصورت تھی، اور اس کی اپنی کتابوں میں اس کے جو فضائل اور مناقب ہیں وہ درج ہیں، آپ حضرات نیٹ سے لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی امیر شریعت وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبوت کے لیے سب سے پہلے تو حسین ہونا ضروری ہے، اور میں کہتا ہوں سید عطاء اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اگر مرزا غلام محمد قادیانی سب سے زیادہ حسین ہوتا اور حسینوں میں سب سے زیادہ احسن ہوتا، جمیلوں میں سب سے زیادہ اجمل ہوتا، کریموں میں سب سے زیادہ اکرم ہوتا، تو پھر بھی میں آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت بھی اگر دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مرتد ہے۔ اور یہ دجال کانے نے، انگریز کے خود ساختہ پودے نے جس طرح مسلمانوں کے اندر انتشار کی فضا کو پیدا کیا، الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک علماء حق نے
ہر دور میں ان کا تعاقب کیا ہے۔ ہمارے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے لندن کے اندر اس کے بیٹے کو مباہلے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ وقت مقررہ پر نہ آیا اور بھاگ گیا، اور کھلا چیلنج آج بھی ان کا موجود ہے، ہر مسلمان کا موجود ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اگر ہم اس کا تحفظ کریں گے ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ قرآن کریم میں میں آپ کو پھر بتاتا چلوں، قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات اور احادیث نبویہ میں 200 سے زائد احادیث اس عقیدے کے اوپر روشنی ڈال رہی ہیں، اس عقیدے کو کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا پختہ ایمان فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔